السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام باریرہ نصرت بنت محمد امداد الرحمن صدیقی۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب الحمدللہ پڑھیں تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے فضل آپ پہ کیے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں ہیں، اور اگر کبھی تھوڑی سی مشکلات بھی پیدا ہو جائیں تو اس کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے فضل کیے ہوئے ہیں، ان فضلوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کبھی اگر تھوڑی سی بہت کہیں تکلیف میں انسان پڑ جائے تو پھر اس کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل بھی تو بہت سارے کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس کہیں سے خربوزے کی قسم کا پھل آیا، اس نے کاٹ کے اپنے ایک مرید کو اس کے اپنے درباری کو دیا، اور اس نے اس کو کھایا اور ماشاءاللہ کر کے کھا گیا، لیکن وہ بڑا کڑوا پھل تھا ہیں۔ تو بادشاہ نے جب خود کھایا اس کو دیکھ کے کہ یہ تو بڑی تعریفیں کر رہا ہے، میں بھی کھا کے دیکھوں۔ جب اس نے اس کو کھا کے دیکھا کاش تو کڑوی تھی، اس نے کہا تم کیا تعریفیں کر رہے، یہ تو بڑا سخت کڑوا اور مزہ چیز ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب تک آپ نے مجھے اچھی اچھی چیزیں دیں، بے شمار چیزیں دیں اور مجھ پر بڑے احسان کیے، اگر آج مجھے کوئی کڑوی چیز کھلا دی تو اس کا میں نہ شکر گزار نہیں بننا چاہتا کہ نہ شکر گزاری کروں اور اس کو کڑوا کڑوا کہہ کے تھو کر دیتا۔ جب آپ نے بہت سارے احسان مجھ پر پہلے کیے ہوئے ہیں تو آج اگر کوئی کڑوی چیز اگر آپ نے دے دی اور آپ کو پتہ بھی نہیں تھا تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کا انکار کرتا یا اس پہ کوئی اعتراض کرتا اور تھوک دیتا اس کو۔ اس لیے میں نے خوشی سے کھا لیا کہ آپ کے جو احسانات ہیں اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ آج مجھے کوئی کڑوی چیز بھی ملی ہے تو میں کھا لوں آرام سے۔ تو یہ سوچ ہونی چاہیے انسان کی شکر گزاری کی، ٹھیک ہے جی۔ تو جب اس طرح انسان شکر گزاری کرے، اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو ہمیشہ یاد رکھے اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو بھی برداشت کر لے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میاں تیرے بڑے مجھ پر احسان ہیں، اب بھی مجھ پر احسان کر، رحم کر اور میری اس تکلیف کو دور کر۔ لیکن یہ شکوہ نہ کرے انسان کبھی کہ اللہ میاں تو نے کس مصیبت میں مجھے ڈال دیا ہے، میں تو ایسا نہیں ہوں، کہ کیا اس طرح ہی تو تکلیفوں میں ڈالتا ہے مجھے، اس طرح کی باتیں کرنا اچھا نہیں ہے۔ صحیح ہے، سمجھ آئی؟ جی اور جو حضور۔ ملے اس کو آسن رنگ میں قبول کرو۔ اس لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان کو جو دنیاوی معاملات ہیں اگر اس میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے، جو دنیا کے معاملات ہیں، اگر بجائے اس کے کہ آپ کے پاس اگر کوئی دنیاوی خواہش پوری نہیں ہوئی تو آپ یہ دیکھنے کے دیکھو جی فلاں آدمی کے پاس بڑا پیسہ ہے اور وہ لڑکی یا عورت جاتی ہے بازار سے جو چاہتی ہے خرید لاتی ہے، زیور لے آتی ہے اور پسند کی چیزیں لے آتی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور پھر اس کے اوپر کڑنا اور جلنا اور تکلیف کا احساس کرنا شروع کر دو، تو آن صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شکر گزاری یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت سے لوگوں سے بہتر بنایا، جو تمہارے سے نیچے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا، جن کو ایک وقت کھانا ملتا ہے، بعضوں کو ایک وقت بھی کھانا نہیں ملتا۔ یہاں یورپ میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو باوجود اس کے بہت فراخی ہے، یہاں دولت ہے، پیسہ ہے، کھانا ہے، پھر بھی بھوکے مرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں رات کو۔ شکر گزاری کریں، کھانا کھاتے ہوئے شکر گزاری کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانا دیا۔ اسی طرح دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں کہ میں ان سے بہتر ہوں، اور اللہ کا پھر حمد کریں اور شکر کریں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جو دینی معاملات ہیں اس میں سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، یہ دیکھو کہ دینی لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لحاظ سے، نیکیاں کرنے کے لحاظ سے تمہارے سے بہتر کون ہے، اور پھر کوشش کرو کہ تم بھی اس جیسے بنو یا اس سے بہتر بنو۔ بس دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تب صحیح شکر گزاری کی عادت پڑے گی۔